سالم بھائی السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. ایک تو آپ کی خدمات کے لیے بھی آپ کے وقت کے لیے بھی. خرابی ہے کہاں آپ کے خیال میں؟ یہ سلسلہ رکتا کیوں نہیں ہے؟ آپ اپنے طور پر ایفرٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے طور پر ایفرٹ کرتے ہیں, آپ اور ہم سب مل کر بھی ایفرٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے بہت جتنے بھی لوگ جو آواز اٹھا سکتا ہے اپنے طور پر کوشش کرتا ہے, چاہے اگین سوشل میڈیا ہے, ٹیلی ویژن ہے. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک پورا ہم ہنگامہ خیزی بھی دیکھتے ہیں. خرابی بتائیے کہاں ہے آپ کے خیال میں, اور اگین اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اقرار بھائی اور ہم نے واقعی بہت سارے کیسز کیے, اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں جہاں میں کھڑا ہوں اس کے لیے تو میں گواہی ہر طریقے سے دے سکتا ہوں کہ 70 اور 80% نہیں کہا جا سکتا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ 100% حقیقت ہوتی ہے, اور وہ 100% 1000 میں سے 100% کیا جاتا ہے, کیونکہ جو 900% ہے وہ دکھایا نہیں جا سکتا. کیا کیا کچھ ہم نے دیکھا, کیا کیا کچھ ہم نے سہا, کس طریقے سے اپنے آپ کو روکا. مقصد ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا, اور ہم کس طریقے سے اس وقت برداشت کرتے تھے, یہ تو پھر اللہ ہی ہمت دیتا تھا. ورنہ میرا خیال ہے کہ جو ایک لفظ ہے قانون ہاتھ میں لینا, نہ جانے ہم تو کیا کیا کچھ کر چکے ہوتے. جی بالکل ٹھیک ہے سالم بھائی. اور اگین لوگوں کے دیکھنے کے لیے کہ مروہ جو بچی کراچی کی حالیہ ہم نے دیکھا کہ اس استحصال کا شکار ہوئی, اس درندگی کا, انسان کے اندر موجود اس وحشی پن کا شکار ہوئی, اس کی فیملی بھی سالم بھائی کے ساتھ موجود ہے. سالم بھائی آپ ہی سے میں درخواست کروں گا کہ پلیز اگر آپ ان سے بات کر کے یہ بتا سکیں گے کہ کیا کارروائی ہوئی اب تک ملزم کے خلاف یا اس بھیڑیے کے خلاف. جی ضرور, میرے ساتھ فیملی بیٹھی ہے, ماروہ کے دادا اور والد بیٹھے ہیں, یہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوا, کیا ماروہ کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جان یہ بات ہوا کہ پہلے تو جب وہ لاپتہ ہوا ہے تو ہم لوگ بہت پریشان تھے, اور ادھر ادھر گھما پھرا, اس کے پیچھے درخواست FIR کٹوایا, مگر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی 2 دن میں. جب 2 دن بعد دوسری رات کو جو ہے نا لاش مل گیا, اس کے بعد جو ہے نا پولیس والا آیا, اور پھر عوام نے روڈ بلاک کیا اور دھرنا دیا اور احتجاج کیا. اس کے بعد جو ہے نا پولیس آیا, پہلے تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا, پھر عوام ہمارا ساتھ کٹھا کر کے روڈ کو بند کر دیا. بولتے جب تک ہم روڈ نہیں کھولیں گے, جب تک ہمارا قاتل ہمارا ہاتھ میں نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد پولیس والے نے جو ہے نا کارروائی کیا, اور ادھر ادھر جو ہے نا ٹیسٹ کیا, چھاپے مارا ہے, اور اس کا قاتل جو ہے نا پکڑ لیا. ابھی تک اس کے تحت جو ہے نا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ 6واں مہینہ جو ہے نا چالو ہو گیا, ابھی تک وہ جیل میں ہے, اور ابھی تک اس کے ساتھ کوئی فیصلہ کوئی رزلٹ نہیں آیا اس کا. ضیاء آوان ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ سے جو بات ہم جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ کیا کوئی قانون کے اندر ایسا سکم موجود ہے, یا خرابی یا خامی یا کمزوری موجود ہے کہ جس کی بنا پہ اس معاشرے کے اندر ہم خوف پیدا نہیں کر پا رہے لوگوں کے دلوں کے اندر, ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو کہ اس طرح کی درندگی کرتے ہیں معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ؟ کیا کمزوری ہے قانون میں کہ قانون کا خوف ہم معاشرے کے اندر پیدا نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں, جو ہمارے لاز ہیں پاکستان میں چائلڈ سیکچول ابیوز پہ, چائلڈ ابیوز پہ, ریپ کے حوالے سے بچوں کے, اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے, یا آپ یہ بات کریں کہ جو اسکولوں میں کارپورل پنشمنٹس ہیں, کیونکہ جو کیس سٹڈی ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے, جہاں کچھ ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ کارپورل پنشمنٹ بھی ہے جو آج تک پراپرلی ایڈریس نہیں ہوئی ہے. گو کہ گورنمنٹ آف پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ لا بنایا, اور بہت سارے لاز بنائے ہوئے. یس, بہت سارے لاز پاکستان میں موجود ہیں. ہر گورنمنٹ نے اس کا تمغہ اپنے اس پہ لگایا ہے کہ ہم نے اتنے لاز بنائے ہیں, لیکن میں آپ کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سارے لاز کتابوں میں, اس کا پریکٹیکل لائف سے, اس کی امپلیمنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے لاز بہت کمپریہنسو ہے. خدا را ہمیں کوئی اور لا کی ضرورت نہیں ہے. آپ لا نہ بنائیں, لیکن سوسائٹی کو اعتماد میں لیں کہ وہ جو لا آپ نے بنائے ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ ہوں گے, اور اس کو کس طرح سے. اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. زینب کا جو کیس تھا وہ بہت امپورٹنٹ کیس تھا, اور زینب الرٹ پہ آپ نے لا بھی بنا دیا, لیکن سندھ میں, بلوچستان میں یا KP میں ابھی تک آپ کے پاس
فورینزک لیب نہیں ہے. ضیاء امان صاحب یہ مجھے بتائیے گا ذرا کہ کیا کوئی اعداد و شمار دستیاب ہیں کہ کتنے کیسز میں یا کتنے فیصد کیسز میں جو جنسی زیادتی کے کیسز ہیں ہماری عدالتوں سے سزا ملتی ہے ملزمان کو؟ دیکھیں جہاں تک اعداد و شمار کی بات ہے وہ تو سینکڑوں میں، ہمارے پاس تو چیزیں رپورٹ ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری سوسائٹی فیوڈل ٹرائبل مائنڈ سیٹ کے ساتھ موجود ہے، جہاں پہ لوگ اپنے بچیوں کی کیسز کو کورٹ میں لانا، بچوں کے کیس کو بھی. اور یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جتنے ہی لڑکیوں کے ریپ کیس ہیں اتنے ہی لڑکوں کے سوڈومی کے کیسز بھی. یہ ہماری ریسرچ بتاتی ہے. ہمارے پاس جو ڈیٹا 2017 تک ہم نے جمع کیا، کوئی 17 سال تک ہم ڈیٹا جمع کرتے رہے، ہمیں پتہ چلا، پہلی دفعہ پتہ چلا مجھے جب ہم نے جمع کیا کہ بھئی لڑکے بھی اتنے ہی جو ہے نا وہ نازک سچویشن میں جو لڑکیاں ہیں. سر بس آخر میں ذرا بتا دیجیے گا کہ آپ کی کیا تجاویز ہیں کہ حکومتی طور پر، عدالتی طور پر، قانونی طور پر وہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جن سے ہم آپ یہ معاشرہ اپنے بچوں اور بچیوں کی عزتیں بھی محفوظ بنا سکے اور ان کی زندگیاں بھی محفوظ کر سکیں؟ دیکھیں بیسکلی واٹ وی نیڈ از کہ آپ کمیونٹی کو کیسے انوالو کرتے ہیں. آپ MNA MPA کاؤنسلر UC کاؤنسلر، وہاں کی کوئی سول سوسائٹی، ان کو کیسے انوالو کرتے ہیں، فیملیز کو کیسے انوالو کرتے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہمارے لا اور کرمنل جسٹس جو سسٹم میں جو فورینزک کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کلیش نہ کریں. ضیاء امان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور آپ کی اس قیمتی قانونی رائے کے لیے جو آپ نے ہم سے شیئر کی. تھینک یو سو مچ.